Assalamu alaikum. My name is Sadia Mazhar and I represent Talk 360 SMC Private Limited as the CEO and founder as well as the managing director. And I have a very credible profile on social media, so a lot of people know me and what I do and how I'm doing things. Now, as far as this topic is concerned, I will be discussing the problems of SMEs and the solutions that we may have. So, I have invited some credible people to join us so that we should have a webinar session over here. And in case, even if, let's say, I am not able to continue it for a long time, I will make sure that there are other people in this session so that we should be discussing about the problems and how we can solve them. Now, let me explain what does SME means. SME means small and medium enterprises, and SME companies are normally the registered and non-registered companies and businesses, and many times they are not performing well just because they don't have the right support, and sometimes they don't have the right administration. So this is how we have to think about these things. Now, as far as these things are concerned, okay, I just need to hold for a while, please.
السلام علیکم، ویلکم بیک. سوری، مجھے تھوڑا سا کام یاد آ گیا تھا تو ضروری تھا، تو مجھے پھر مائک کو میوٹ کرنا پڑا ہے اور میں نے ویڈیو بھی آف کر دی تھی. تو ناؤ آئی ایم بیک. تو میں اپنا انٹروڈکشن دوبارہ سے دیتی ہوں. میں پہلے انگلش میں بتا رہی تھی کہ میں ٹاکس پرائیویٹ لمیٹڈ کی سی ای او، فاؤنڈر اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. ایز پر ایس سی سی پی میں مینیجنگ ڈائریکٹر کاؤنٹ ہوتی ہوں، کیونکہ جو ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے اس میں صرف ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے اس کے اندر دو یا دو سے لے کے 7 تک ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارا ایک ایس سی سی پی کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے بزنس رجسٹریشن کا، وہ چیز ہے. اب جہاں تک ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو ایس ایم ایز ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں، اس میں ہمیں بہت ساری پرابلمز یعنی پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ ہم نہ ہی ان مسائل کو دیکھتے ہیں، نہ ہی ہم ان پہ بات کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کے جو حل ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. We do find problems sometimes, but we never try to find the solutions for those problems. In fact, we exaggerate those problems to such an extent that those businesses, they stop working. ہم ان کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، بڑھاوا دے دیتے ہیں ان پرابلمس کو حل کرنے کی بجائے، کہ وہ بجائے اس کے کہ سالو ہو، ان کا مسائل کا حل ہو، وہ بڑھ جاتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان دی جو بزنسز کام کر رہتے ہیں وہ کام کرنا سٹاپ کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمارا ایک معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ میں نے اپنی جاب لائف میں بھی دیکھا، اور اپنے جو ہے نا پروفیشنل لائف میں بھی دیکھا ہے، اسکولز وغیرہ میں بھی دیکھا ہے، اور میں نے بہت لوگوں کی اسٹوریز بھی سنی ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں. اب میں اپنے ٹاپک پہ آنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میں زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو میں اس لیے کوشش کروں گی کہ میں اس پہ مختصر بات کروں، اور اسی چیز کو ریلیٹ کر کے میں ان پہ ساری ڈسکشنز کروں اور کوئی مسائل کا ہم حل نکال سکیں. ٹھیک ہے. تو پرابلمس جو مجھے نظر آئیں وہ تھی جیسے انٹرنیٹ انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں. دوسری مجھے نظر آئی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. میں پالیٹکس پہ زیادہ ڈیپ میں بات نہیں کروں گی، اس لیے کیونکہ میرا یقین ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے مفاد میں کام کر رہی ہیں، تو ہمیں کسی کے خلاف ایک حد سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. رہی بات یہ، خیر میں بس مجھے 2 منٹ دیں.
वेलकम बैक। आई एम बैक अगेन। मैं डिस्कस कर रही थी प्रॉब्लम्स को, और उससे रिलेटेड हमने पैनल में कुछ लोगों को इनवाइट किया है। उनका मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम है। हर कोई अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तानी होने के नाते और प्रोफेशनल कम्युनिटी का हिस्सा होने के नाते हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिना किसी लालच के, बिना किसी मुफाद के, किसी फ़ायदे के। हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है। तो इसी ज़िम्मेदारी को ज़रूरी समझते हुए मैंने ये फ़ैसला लिया था कि मैं ऐसे वेबिनार्स और ऑनलाइन सेशंस करूँगी, जहाँ मैं एसएमई ओनर्स को बुलाऊँगी लाइव। उनसे डिस्कस करूँगी कि उनके बिज़नेसेस मतलब किस तरह के हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम उन्हें किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं एज़ अ कम्युनिटी। और उनको जो मसाइल आ रहे हैं, हम उन्हें ऑनलाइन कंसल्टेंसी सबके सामने देंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़ाहिर है कॉन्फिडेंशियल हद तक आप कह लें कंसल्टेंसी होती है, कि उसका मतलब ये होता है कि वन ऑन वन होती है वो। और उसमें ये होता है कि उसमें जो भी चीज़ डिस्कस होती है वो फिर सारों के सामने पब्लिक नहीं की जाती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पब्लिक नहीं कर सकते। सिर्फ क्या होता है, जो एनुअल स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी जब एससीसीपी रिक्वायर करता है तभी आप उनको पब्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप उन्हें पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये कुछ थोड़ी सी बेसिक्स होती हैं जिन पे हम करते हैं डिस्कशन। रही बात कंसल्टेंसी की, हम वो कंसल्टेंसी पब्लिकली देंगे जो सबको फायदा दे सके, यानी उन्हें भी फायदा देगी, दूसरों को भी फायदा देगी। लेकिन क्या है, ज्यादा उन्हें इसलिए फायदा दे रही होगी क्योंकि उनके काम से रिलेटेड वो कंसल्टेंसी होगी। अब आ जाए आप प्रॉब्लम्स के ऊपर, और मैं इंतजार कर रही हूँ। एक्चुअली मसला ये होता है कि सबसे जो मेन चीज़ होती है वेबिनार वगैरह की, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसको स्केड्यूल कर लेते हैं कि मैंने फलाने दिन पे फलाने टाइम पे इसको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने सडनली लोगों को इनवाइट कर दिया, और मतलब मुझे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम आता है, मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों के लिए, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई पहले उनको टाइम से इन्फॉर्म। तो ये कि दे हैव सीन माई नोटिफिकेशन, और उनमें से कुछ ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया था। पहले मैंने जूम पे लाइव किया था, लेकिन उस पर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी एक तो, और दूसरा ये कि उस पर वैसे भी जो है ना, मतलब रिकॉर्डिंग में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। सिग्नल डिस्टॉर्शन अब कह लें बहुत ज़्यादा थी, मुझे काफ़ी मसला आया है। मैं जो अपने आप को ज़हन में रखते हुए, अपनी नॉलेज को ज़हन में रखते हुए जो थोड़ा सा समझती हूँ, पहले तो मैं उस पर्सपेक्टिव को लेके चलूँगी। उसके बाद ये कि जैसे ही कोई मतलब हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद होते हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा लर्नड व्यू नज़र आएगा। मार्केट में एस्टेब्लिश लोग जो कि मोर देन मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं इस वक्त, हम उनसे डिस्कशंस करेंगे कि वो क्या करते हैं और वो कैसे एसएमईज को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें होती हैं जिनको हमने लेके चलना होता है। अब जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है एसएमईज में, मैंने बताया था कि इंटरनेट इंस्टेबिलिटी है, यानी इंटरनेट स्टेबल नहीं होता। आप पीटीसीएल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई और कंपनी का आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मौसम ख़राब हो गया तो सिग्नल डिस्टॉर्शन लाजमी आएगी। सर्दियों में खासतौर पे फॉगी सीजन में जो सिग्नल डिस्टॉर्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। ये जो बूस्टर से सिग्नल्स आते हैं उनमें, क्यों? क्योंकि उन सिग्नल्स को चाहिए होती है फ्री एयर, फ्री मीडियम, और अगर उन्हें वो मीडियम नहीं मिलेगा तो फॉग एज अ रेजिस्टेंस जो है ना उस मीडियम को, मतलब उस सिग्नल को उन तक पहुंचने में अकेले रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। तो ये एक रीज़न होती है कि सर्दियों में बहुत सारे इलाकों में सिग्नल सही तरह रिसीव नहीं हो पाते। ठीक है, चाहे आपने वहाँ पे 4G बूस्टर्स ही क्यों ना लगाए हों।
تو یہ جو میری تھوڑی سی نالج ہے میں نے آپ سے وہ شیئر کی کہ یہ ہمیں پرابلمس آتے ہیں اس طرح کے، اور ہمارے انٹرنیشنل اور لوکل کلائنٹس اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور ہم خود ایز سروس پرووائڈر بھی افیکٹ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، کیونکہ کئی کلائنٹس تھوڑے سے ریجڈ ہوتے ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ پاتے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم اب کیا کریں گے، لیٹس سے ہمارے پاس کوئی بیک اپ آپشن ہی نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے۔ تو یہاں پہ پینلسٹ کو بلانے کا مقصد مینلی یہ ہے ایسے ایشوز کے اوپر ہم تھوڑا ہائر لیول پہ ڈسکشن کریں کہ یہ جو مسائل ہیں جو ہم لوگوں کو ایک عام بزنس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اس میں ہم کیا ایسا کریں کہ ان لوگوں کو یہ مسائل نہ آئیں۔ اوبیسلی بھی ظاہری بات ہے، اس میں ہم پھر ان لوگوں کو ہی انوالو کریں گے نا جن کا تھوڑا سا گورنمنٹ لیول پہ بھی انفلوئنس ہونا چاہیے، تاکہ ان کی بات سنی جائے۔ مین چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کی بات سنی جائے، آپ کو امپورٹینس دی جائے، ویلیو دی جائے کہ اچھا جو آپ نے بات کی ہے وہ سیریسلی اس میں کوئی وزن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو پوائنٹ میں ڈسکس کر رہی تھی وہ تھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پالیٹکس پہ ہم اس سینس میں نہیں بات کر رہے کہ ہم لوگ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نیگیٹیولی پریزنٹ کر رہے ہوں۔ ہر پارٹی جو ہے نا وہ مطلب اپنا رول ادا کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اچھے برے لوگ ہم سب میں موجود ہیں، تو ہم کسی ایک کمیونٹی کو، ایک پارٹی کو، ایک کیا کہنا چاہیے سیکٹر کو، ایک فیلڈ کو برا نہیں کہہ سکتے، دیٹ وڈ بی ٹوٹلی انفیئر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں ایجوکیشنل انکمپیٹنس پہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں ڈان نے کچھ عرصہ پہلے رپورٹ کی تھی کہ 85,000 جو فیمل ڈاکٹرز ہیں وہ گھر پہ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی ڈگریز ویسٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بجائے اس کے کیونکہ گورنمنٹ نے ان پہ اچھا خاصا پیسہ لگایا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو کمپنسیٹ کرتی ہیں، دے آر سٹنگ ایٹ ہوم، دے آر ویسٹنگ دیئر ڈگریز، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کا لاس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پی ایم ڈی سی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ کوٹا سسٹم ریڈیوس کر دیں گے فیمیلس کے لیے۔ تو جسٹ امیجن کہ ان 85,000 لوگوں کی وجہ سے باقی فیمیلز بھی سفر کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک اسپیکٹ میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ دوسرا اسپیکٹ اب یہ دیکھ لیں ایجوکیشن انکمپیٹنس میں، آپ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ صرف 4 یونیورسٹیز جن کے کیو ایس رینکنگ میں ہر سال آپ کو نظر آتی ہیں، اور کون سے نمبر پہ یہ بھی بتا دیتی ہوں، 500ویں نمبر پہ آتی ہے نسٹ۔ آپ کو ہر سال کبھی بھی نسٹ جو ہے نا آپ کو 300ویں پہ، 200ویں نمبر پہ، 100 والی جو سیریز ہے اس میں، یہ ٹاپ 10 میں نہیں نظر آئے گی، نیور، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نسٹ ایک بہت اچھا آپ کا جو ہے یونیورسٹی، اس کو مطلب ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے، اس کا ایک بہت اچھا نام ہے، لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پرابلم ہے کہ وہ نمبر 500 آنورڈس میں لائے کر رہی ہے۔ پھر آ جائیں آگے، آپ کی جو باقی 3 یونیورسٹیز ہیں وہ لائے کر رہی ہیں 700 آنورڈس میں، یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے، یعنی ٹاپ 700 میں تو وہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹاپ 500 میں بھی نہیں وہ لائے کر رہے ہیں۔ ایک اور افسوس کی بات کہ 200 پوائنٹس کا فرق آ رہا ہے نسٹ میں اور ان 3 یونیورسٹیز میں۔ اب میں ان کا نام بتا دیتی ہوں جو میں 3-4 سال سے کنٹینیوسلی دیکھی جا رہی تھی۔ ایک تھی یونیورسٹی آف لاہور جہاں میں نے پڑھا ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ میں چونکہ وہاں پڑھا ہوا ہے تو میں اس کا نام لے لوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر بلیو می ایسا اگر اس یونیورسٹی کا وہاں پہ نام موجود نہ ہوتا میں نے مینشن ہی نہیں کرنا تھا، یہ کبھی بھی نہیں کرتی ایکسیس آف فیوریٹزم کر لوں کسی چیز کے لیے اور جھوٹ بولوں۔ نمبر 2 پہ تھی اب کہہ لیں کراچی یونیورسٹی، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پہ تھی ایک اور یونیورسٹی، مجھے نام اس کا بھول رہا ہے، لیکن میں شاکڈ ہو گئی تھی کہ there was no name of LUMS or any other top ranking university، حالانکہ لمس کا زیادہ نام ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ ہو سکتا ہے لمس کا نام ہو، مجھے غلطی ہو رہی ہو، یہ ہو نہیں سکتا لمس کا نام نہ ہو۔ پرابلم اس چیز کا آ رہا ہے جس پہ کیو ایس رینکنگ بیس کرتی ہے، وہ ہوتی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو سائڈ ہے نا، اس میں آپ کو مینلی یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ لوگ کیسے کسی بھی فیلڈ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ
مجھے ایک پرابلم نظر آئی، ٹھیک ہے، میں نے اس کی لکھی پرابلم اسٹیٹمنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دس پرابلم اینڈ ٹو سالو اٹ، ٹھیک ہے نا، میں نے ایک چھوٹی سی پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھ دی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا، میں نے اس کے اوپر ہائپوتھیسس بنا دینی ہے، ٹھیک ہے، بھئی اگر یہ پرابلم کا ہم یہ سولوشن نکالیں گے تو یہ ہوگا، اگر وہ سولوشن نکالیں گے تو وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا ہائپوتھیسس کا، ایک ہوتا ہے نل اور آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ نے کہا کہ بھائی پانی جو ہے، میں مثال دے رہی ہوں کہ پانی جو ہے اس میں اگر آپ نمک مکس کریں گے، اگر آپ اس میں نمک مکس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ سوڈیم کلورائڈ جو ہے وہ پانی کے اندر مکس ہو جائے گا اور نمک والا پانی بن جائے گا. یہ تو ہوگی آپ کی نل ہائپوتھیسس. آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس ہوگی کہ جی اگر آپ نے یہ کام کیا، آپ نے اس میں نمک مکس کیا تو بھی اس میں جو ہے نا نمک والا پانی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. میں نے ایک ایگزامپل دی کہ ایک میں چیز آپ نے کہی کہ یہ چیز ہوگی، دوسرے میں آپ نے کہا یہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. دس از ہاؤ تھنگز آر ورکنگ ان کیس آف نل اینڈ آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس. اور دوسری چیز ہوتی ہے جو سمپل ہائپوتھیسس ہوتی ہیں، آپ اس میں مختلف چیزیں بناتے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگ کام نہیں کر رہے. پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ نہ ہی فنڈز جنریٹ کیے جاتے ہیں، نہ ہی ان کے اوپر کام ہو رہا ہے پراپرلی، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ میں نے جو چیز آبزرو کی ہے، جتنے سیمینارز اٹینڈ کیے، جتنے لوگوں سے سنا، سیکھا، سمجھا یا جاننے کی کوشش کی، تو ہم لوگ کو پرابلم آتی ہے. ہم نے ایک پروڈکٹ تو بنا لی، ہمیں پتا تھا ہم نے پروڈکٹ کیسے بنانی ہے، چلیں شکر ہے ہمیں یہ پتا تھا پروڈکٹ کیسے بنے گی. ہم نے یوٹیوب سے دیکھا، گوگل سے دیکھا، ویب سائٹس کو سرچ کیا، تھوڑا بہت ریسرچ کر لی، تھوڑی بہت اپنی انوویشن ایڈ کر دی، اپنے آئیڈیاز ایڈ کر دیے، ٹھیک ہے، لوگوں سے جو سیکھا سمجھا وہ ایڈ کر دیا، ایک پروڈکٹ بن گئی. لیکن جب ہم اسے مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا ہماری آڈینس کون ہے، ٹارگیٹ آڈینس کون ہے، ہم نے کس کو پروڈکٹ بیچنی ہے، پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، ہم نے اس آڈینس تک پہنچنا کیسے. وہاں پہ ہم لوگوں کو لگ جاتی ہے بریک. کیوں لگتی ہے بریک؟ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے ایک لارجر آڈینس کو، لیٹ سے میں مثال دیتی ہوں کہ میں بنا رہی ہوں ایک ایک ہوم اسیسری بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، عام استعمال کی گھریلو کوئی چیز بنا رہی ہوں. لیٹ سے میں فوڈ آئٹم کوئی بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، پکا رہی ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اب میں نے اسے سیل کرنا ہے، مجھے یہ نہ پتا ہو کہ بھئی وہ فوڈ آئٹم مجھے سیل کہاں کرنی ہے، ٹھیک ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے پھر؟ مارکیٹ ریسرچ. مارکیٹ ریسرچ کروں گی تو مجھے سمجھ آئے گا نا کہ بھئی جو گھریلو خواتین ہیں یا گھریلو جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہی اس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے نا، فیلڈ سے ریلیٹڈ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے یہ تو جج کر لیا تھا یہ آپ کی آڈینس ہے، اب آپ نے ان تک پہنچنا کیسے. آپ کی پروڈکٹ پڑی ہے ڈی ایچ اے میں، آپ نے اس کو پہنچانا ہے ہر بنس پورا سائٹ پہ، کیسے پہنچے گی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو کیسے سے ٹیکل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اسٹڈی کریں گے تو آئیڈیا ہوگا بھی کمیونیکیشن چینلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں، کیش آن ڈلیوری ہے، کوریئر سروسز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مطلب جو چیز خراب نہیں ہوتی اس کو تو آپ کوریئر بھی کر سکتے ہیں نا. جو چیز خراب ہوتی ہے اس کو آپ اسی وقت ڈلیور کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ رائڈرز بھی ہائر کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے سروس ڈائریکٹلی دیں گے، آپ انہیں تھوڑا سا کمیشن پے کر دیں گے اور وہ آپ کا کام کر دیں گے، آپ کے لیے کیش کلیکٹ کر لیں گے، آپ کو کیش پکڑا دیں گے ڈیلی. یا پھر یہ آپ پروفیشنل سروسز لے سکتے ہیں جیسے بائکیا ہے، اور بھی کافی اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو اس طرح سے فائدہ پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے نا کہ ہمیں کیسے پرابلم کو سالو کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی تو دیر آر سو مینی پیپل جو آپ کو مارکیٹنگ سکھانے کو تیار بیٹھے ہوں گے. کچھ آپ کو پیڈ بھی کام سکھائیں گے، پیڈ میں یاد رکھیے گا وہ چیزیں سکھائیں گے جو فری میں آپ کو نہیں ملیں گی. فری میں ہر کوئی آپ کو بیسکس بتا دے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اپنا ایکسپیرینس کبھی نہیں بتاتا. چیز ہے جس وجہ سے وہ کما رہے ہیں، اگر وہی چیز وہ بتا دے گا اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو رسک پہ ڈال دیا، اس کی ارننگ رسک پہ آ گئی. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کورس لانچ کرے گا یا وہ کوئی ایسا مطلب میڈیم اڈاپٹ کرے گا جس میں اس کو ارننگ آئے کہ چلو اگر وہ رسک تو اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں
तो फिर एटलीस्ट उसकी अर्निंग तो आए, अर्निंग तो स्टेबल रहे। तो ये चीज़ है। अब आ जाएँ फेलियर टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है? अब इस चीज़ में हम लोगों को सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है, हम लोग जो है अपनी मिस्टेक्स जो है ना, उससे सीखते नहीं हैं, ठीक है? हम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमें इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है और कैसे इन प्रॉब्लम्स का हल निकालना है, ठीक है ना? और जो भी आप, एक तो गलती होती है जो आप गलती से करते हैं, एक होती है जो जानबूझ के की जाती है। जो गलती से गलती होती है वो एक दफ़ा होती है, जो जानबूझ के वो वही गलती 2, 3, 4 बार रिपीट होती जाएगी। यानी क्या हुआ, आपने अपनी गलती से सीखा नहीं है, ठीक है? फिर रिजिडिटी इन एटीट्यूड, आपका जो मिजाज है उसमें अनापरस्ती होती है, ठीक है ना? आप कहते हैं जो मैंने कह दिया वही सही है, दूसरा कोई कहेगा तो वो गलत है। सबसे बड़ा मसला इन लोगों के साथ होता है, जो इनका गर्दन का सरिया होता है ना, वो इन्हें ले डूबता है, ठीक है? ऐसे तमाम स्टार्टअप्स के सीईओ या बिजनेस ओनर्स जिन रिजिडिटी होती है एटीट्यूड में, जो सीखना नहीं चाहते, ये अपने आप को सिर्फ सही समझते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ये प्रूवन एग्जांपल है, आप कोई भी रिसर्च पेपर उठा के देख लें, कुछ भी देख लें, आई गारंटी यू आपको मेरी बात गलत साबित करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब आ जाए लेग पुलिंग पे। लेग पुलिंग क्या है कि जी, आप जॉब पे कहीं जाते हैं, ठीक है? या आपने कहीं पे बिजनेस खोला है, आपके आसपास कम्युनिटी में ऐसे लोग होंगे जो आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। कैसे? आपके खिलाफ बातें करके, आपको डिग्रेड कर करके, आपके बैक एंड में आपको पता नहीं चल रहा होगा, पीछे से गेम चला रहे होंगे आपके खिलाफ, ठीक है? कि आपको किसी तरह से जॉब से निकाल दिया जाए या आपका बिजनेस स्टॉप करा दिया जाए। बड़े ऐसे चीजें होती हैं, क्यों हो रही हैं? अगला फैक्टर बताती हूँ, जेलसी। ये हमारे एक बड़ा मसला है कि हमारे मास्टर में जेलसी बहुत है, ठीक है ना? हम लोग खुद कोई काम नहीं सीखते, ना कुछ करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है ना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे के लिए इतना हसद होता है, इतना ज्यादा, कि हम कैरेक्टर असैसिनेशन पर आ जाते हैं, दुश्मनी में, ठीक है? यानी हम अगले का जो किरदार है उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं, कि भाई अगले का किरदार तबाह होगा तभी तो अगले बंदे का मोरल डाउन होगा, तभी तो लोग उसकी बात सुनेंगे नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और उसकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है? ये थी प्रॉब्लम्स। इनका हल हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है? अब इनका हल मैं आपको ऐसे बताती हूँ। मिसाल के तौर पे इंटरनेट के लिए, ठीक है, आपको ज़ाहिर है गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको ज़ाहिर है, और जो है ना स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर जो होते हैं मार्केट में, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा किसी न किसी तरह, ठीक है? आपको कम्युनिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी फैक्टर्स होंगे, आप फिर इंटरनेट स्टेबिलिटी के लिए करेंगे काम। फिर दूसरी चीज़ है, आपको अवेयरनेस भी देनी होगी, ठीक है? ये होगी आपकी इंटरनेट स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, ठीक है? यानी जो काम अच्छा हो रहा है उसको एडमायर करें, ठीक है? ठीक है, बुरे काम को जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये मैंने आपको लिख भी दिया, और ये किसी को चाहिए हुई तो स्लाइड्स में बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये थी। फिर इसके अलावा ये कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उसमें हम फोकस करेंगे कि हमें रिड्यूसिंग रिजिडिटी, यानी गर्दन का सरिया जो है ना उसको खत्म करना जरूरी है, ठीक है? और जेलसी और इस तरह की एनवाई यानी दुश्मनी, ये चीजें हमें कैरेक्टर बिल्डिंग में सीखने को मिलेंगी, ठीक है? उसके अलावा क्या है, सोशल सपोर्ट। आपका हर वो आसपास का बिजनेस जिसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको सुने, उससे क्या मदद चाहिए। हो सकता है वो मॉरल सपोर्ट मांग रहे हों,
ان کا morale ڈاؤن ہو, آپ انہیں مورلی سپورٹ کر دیں. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی فائنینشیل ایشو آ رہا ہو تو کمیونٹی مل کے تھوڑے سے فائنینسز جمع کر کے ان کے فنڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ آپ جب تک آپ اسٹیبل نہیں ہوتے یو کین یوز دیز فنڈز, اگر آپ آگے اسٹیبل ہو جائیں تو یو کین پے دیم بیک وداؤٹ انٹرسٹ. سب سے بڑی بات ہے کہ انٹرسٹ کے بغیر یہ کام ہونا چاہیے, پھر فائدہ ہے, ورنہ تو آپ اگلے پہ بوجھ بن رہے ہیں آلریڈی. یہ چیز ہے. تو اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں, یہ تو میں نے جنیرک آپ کو ایگزامپل دی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ کہ نہیں جو چیز سکھائی نہیں جاتی وہ ہے لرن, ری لرن اینڈ ان لرن. یعنی پہلے سیکھیں, پھر دوبارہ سیکھیں, پھر ان لرن کریں, ٹھیک ہے, اور پھر نئی چیز سیکھیں. اس سائیکل کو کنٹینیو رکھیں, پھر آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. پھر آگے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کریکٹ چینل جو ہے نا اس تک ہماری پروڈکٹ نہیں پہنچتی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, آئیڈینٹیفائنگ کریکٹ چینلز اینڈ سیلنگ تھرو دیم. بہت سارے ایس ایم ایز ہیں وہ صرف اس وجہ سے کام کرنا چھوڑ چکی ہیں, انہیں کسٹمرز ہی نہیں ملے. انہوں نے انویسٹمنٹ تو کر دی لیکن انہیں کسٹمرز نہیں ملے, انہیں لاس ہوا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, انہوں نے اپنے بزنسز چھوڑ دیے, ان کی جو اکانومک کنٹریبیوشن ہو رہی تھی, اکنامکس ہو رہی, وہ اسٹاپ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھی ہمیں اسٹاپ کرنا ہے. یہاں پہ ہم یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں, جیلسی میں نے کر دیا تھا, کیریکٹر اسیسینیشن جو ہم لوگوں کے یہاں بہت دیکھی جاتی ہے. اور میں یہاں بھی یہ بھی ایڈ کروں گی کہ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالی گلوچ کرنا, ٹھیک ہے نا, ابیوزنگ, وہ بھی ہمیں اسٹاپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھ لیں جتنی ابیوزز ہوتی ہیں, میجورٹی آف دی ابیوزز انوالو ویمن انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, عورتوں کا قصور کوئی نہیں ہے لیکن گالی میں عورت کا نام آ رہا ہے, تو کیا ہے کہ ڈس ریسپیکٹ تو ہو رہی ہے نا ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے. تو یہ چیزیں ہمیں اسٹاپ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے یہ ساری آپ کو پوائنٹس مینلی ڈسکس کر دیں. باقی ہے کہ چونکہ ابھی میرے ساتھ جو ہے کوئی پراپرلی جوائن ابھی نہیں کر سکا, تو میں اب اگلا جو سیشن ہے نا اس کو اسکیڈول کر کے, پہلے میں ایٹ لیسٹ فیو ڈیز اگو, سوری جب وہ سیشن ہوگا تو آئی ول اناؤنس وین دیٹ سیشن ہیپنس. اس کا جو ٹائم ہے ایٹ لیسٹ آئی ول بی اناؤنسنگ بفور 2 or 3 days, تاکہ آڈینس کو جمع ہو سکے. پیپل شوڈ بی نوئنگ مور اباؤٹ دیز تھنگس. ٹھیک ہے, تو تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اور یہ میری سے شارٹ ڈسکشن میں نے تھوڑی سی کی ہے, امید ہے کہ یہ بھی کچھ فائدہ آپ کو دے گی. اور اس کے بعد یہ کہ اگلا جو سیشن ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے دیٹ ول بی کنٹینیویشن سیریز, آپ کہہ لیں پوری سیریز ہوگی. اس میں ویبینارز, سیمینارز, اس میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایونٹس, اس میں بڑا کچھ انکلوڈ ہو رہا ہوگا. تو وہ سارا کچھ ہوگا اور اس پیج کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ فار دا ویڈیوز. اور اس کے بعد یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں گے, اور ایک اچھا اسٹیپ لیتے ہوئے, ایک ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا اپنے ملک میں کردار ادا کریں گے مل کے. تبھی میں کہتی ہوں ٹوگیدر وی کین. یہی میرا موٹو ہے, یہی میری کمپنی کا موٹو ہے. ٹھیک ہے, ٹوگیدر وی کین, ہم سب مل کے چل سکتے ہیں اور ہم سب مل کے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال یہ کہ آئی ول بی سائننگ آف. ٹھیک ہے, اور میں کوشش کروں گی کہ آئی ول جوائن آفٹر 1 AM ٹونائٹ. اگر نہ ہو سکا تو آئی ول بی جوائننگ ٹمورو آفٹرنون. ٹھیک ہے, ایٹ اراؤنڈ 3 PM. اور اس میں پھر ہم لوگ جو ہے نا اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے I will try my level best to add panelists. Actually ایشو یہ ہے کہ میں نے جو پینلسٹ ایڈ کیے تھے وہ US سے بلانگ کرتے ہیں موسٹلی, تو پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ان کا ٹائم زون کا ایشو آ رہا تھا, تو وہ اویلیبل نہیں تھے, اس وجہ سے وہ جوائن نہیں کر پائے. بٹ آئی ول ٹیک انفارمیشن فرام دیم فرسٹ فار دا نیکسٹ سیشن, اور پھر میں انہیں بلاؤں گی. ٹھیک ہے, 1-on-1 بھی ان سے ڈسکشن ہوا کریں گی, اور جو ہے پینل ڈسکشن بھی ہوا کریں گی. تو جو ویبینار ہیں وہ پھر آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے لائیو اسٹریم ہوتے ہوئے.
تو تھینک یو فار واچنگ. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یو پیپل ہیو جوائنڈ دس سیشن. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی امید ہے. اور باقی ہے کہ کیپ آن ورکنگ ہارڈ. ٹھیک ہے. جو آپ لوگ کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں ڈیموٹ نہیں ہونا, ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا, ڈسکریج نہیں ہونا. ٹھیک ہے. نا امید نہیں ہونا کسی چیز میں, محنت کرتے رہنی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا پھل ملے گا. ٹھیک ہے. اور رہی بات اس چیز کی کہ ہم لوگ جو ہیں کیسے ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں, وہ ڈسکشن سے ہوتا ہے. ساری بات ہوتی ہے ڈسکشن کی. دوسری چیز ہوتی ہے صبر, پیشنس یعنی. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہوتی ہے ہمت اس چیز کا سامنا کرنے کی. چینج میکر بننا ہونا تو چینج مینجمنٹ سبجیکٹ پڑھیں گے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ چینج میکر کیسے بنا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایسی کیس اسٹڈیز بے شمار اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ بڑے بڑی کمپنیز میں بڑے بڑے مسائل پیش آئے, لیکن انہوں نے حل نکالے ہیں. اور آپ کہہ لیں دلیری سے حل نکالے. کیوں؟ انہیں یہ کرنا پڑا. نہ کرتے تو کیا ہوتا, ان کی کمپنی ڈوب جاتی, تباہ ہو جاتی. اور اگر ان کی کمپنیز ڈوبتی تو یہ جو بڑی کمپنیز ہیں, مائکروسافٹ ہو گئی, نوکیا ہو گئی, اور اس طرح کی بڑی کمپنیز ہیں, یہ برباد ہو جاتی. ان کے سارے امپلائیز جو ہے نا وہ لے آف ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ہم لوگ مزید جو ہے نا ان کا ڈسکشن کریں گے. تو میں امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وی ول ہیو مور پیپل آن بورڈ. ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. ٹھیک ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اب ہم یہ کہ پورے پلان سیشن ان شاء اللہ کیا کریں گے, بیکاز آئی ہیو ریسیوڈ لاٹ آف ایڈمائریشن آلریڈی. اس لیے میں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا. مجھے بہت سارے لوگ یہ آلریڈی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کرنا ہے, تو میں نے پھر یہ اسٹیپ لیا. تھوڑا اسٹیپ لینے میں مجھے ٹائم لگا ہے, لیکن یہ کہ ایونچولی اٹس پروونگ ٹو بی بینیفیشیل. تو یہ کہ اپنا بہت سب لوگ خیال رکھیں. کووڈ-19 کی وجہ سے آپ لوگ گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے. احتیاط کریں جتنی ہو سکتی ہے. ایک دوسرے کا احساس کریں. کوئی آس پاس لوگ پرابلم میں ہیں ان کو دیکھیں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. کوئی بھوکا نہ سوئے, کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, دل آزاری کسی کی نہ کریں, اور کسی کو پریشان نہ کریں کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں جو ان پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو تھینک یو فار واچنگ. ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو کچھ فائدہ دے رہا ہوگا. تو نیکسٹ ٹائم یہ کہ ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان چیزوں پہ ڈسکس کریں گے کنٹینیوسلی. اللہ حافظ.